اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ لوگو، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ کسی کے حق میں کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی کی طرف سے کچھ بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کو کسی کی جانب سے کچھ امداد پہنچے گی۔ برادران اسلام، جس طرح انسانوں اور جنات کی عمر مقرر ہے اسی طرح اس عالم کی عمر بھی مقرر ہے۔ جب اس عالم کی عمر تمام ہوگی اچانک اس کے مجموعے کو موت آ جائے گی۔ افراد کے چلے جانے کی موت اور پورے عالم کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی صورت میں آ کر حاضرین مجلس کی موجودگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو ان کے اس سوال کے جواب میں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں، نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ تم کو ہے۔ ایک مرتبہ جب لوگوں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ آسمان و زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس لوگوں میں رہیں گے۔ اس دور میں 2 آدمیوں کے درمیان ذرا دشمنی نہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے، پھر بدترین لوگ رہ جائیں گے اور وہ بت پرستی میں مصروف ہوں گے اور ان کو خوب رزق مل رہا ہوگا اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ سور کی آواز سبھی سنیں گے، جو سنتا جائے گا دہشت کے سبب حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا
اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر خدا ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگو چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہ اس سارے مجمع سے دوزخیوں کو علیحدہ کر دو۔ اس پر دریافت کیا جائے گا اللہ جل شانہ سے کہ کس تعداد میں کتنے دوزخی نکالے جائیں۔ جواب ملے گا کہ فی 1999 دوزخی نکالو۔ اس کے بعد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس کی ہیبت اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے، اور سور میں پھونکا جائے گا سو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر زندے تو مر جائیں گے، اور جو مر چکے تھے ان کی روحوں پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو مردوں کی روحیں ان کے بدنوں میں واپس آ جائیں گی، اور جو بے ہوش تھے ان کی بے ہوشی چلی جائے گی اور افاقہ ہو جائے گا۔ اس وقت کا عجیب و غریب حال دیکھ کر سب حیرانی سے تکتے ہوں گے، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں پیشی کے لیے تیزی کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ حضور خداوندی میں 14 طبق کے دیوانی اور فوجداری مقدمات پیش ہونے کا یہی ایک دن ہے جس کی صبح سے شام پورے 50,000 برس میں ہوگی، جس کی سختی اور گھٹن سے تمام خاصان خدا اور تمام انجام سوچنے والوں کے پتے پانی ہو کر بہہ جائیں گے، کیونکہ اس دن مال و اولاد کچھ کام نہ آئے گی، بلکہ دنیا میں اگر ان کی وجہ سے یاد الہی میں غفلت ہوئی ہے تو مال اور اولاد وبال جان ہو جائے گی، جس کی دہشت ناک مثال یہ ہے کہ ایک پیغمبر علیہ السلام نے کئی ہزار برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت سام علیہ السلام کو اپنی قوم کے دکھانے کے لیے ازروئے معجزہ زندہ کیا، تو سام علیہ السلام ابن نوح علیہ السلام تھر تھر کانپتے ہوئے اور سفید داڑھی اور سفید سر کے بال لیے قبر سے نکلے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے سفید بال دیکھ کر از راہ تعجب فرمایا کہ اے سام، تمہارے زمانے میں سفید بال کہاں ہوتے تھے؟ یہ تو تمہارے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے دنیا میں لوگوں کے سفید بال ہونے شروع ہوئے تھے، پس یہ تمہارے سفید بال کیسے ہو گئے، اور تم یہ اس قدر کیوں کانپ رہے ہو؟ حضرت سام علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب میری قبر شق ہوئی اور میں اس میں سے باہر نکلا تو میں یہ سمجھا کہ میدان محشر قائم ہو گیا ہے، اور میں حساب کتاب کے لیے اٹھایا گیا ہوں، جس کی دہشت نے میرے سیاہ بالوں کو سفید کر دیا اور میں کانپتا ہوا اٹھا۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شق ہوگی اور آپ مزار مقدس سے نکلیں گے۔ آپ کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام، ان کے بعد تمام انبیاء و مرسلین اپنے اپنے مزاروں سے نکلیں گے، پھر صدیق و شہداء، پھر صالحین و عام مومنین، پھر جملہ مشرکین اور کافرین اپنے اپنے خاک ہونے کی جگہ سے اٹھیں گے، اور شدت ہول سے تمام مخلوق کی نظر آسمان کی طرف ہوگی
اور سب برہنہ ہوں گے، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے گا، اور اگر کسی کی نظر کسی کی طرف پڑ بھی گئی تو وہ مارے دہشت اور خوف کے ایسی ہوگی جیسے صاحب نزع یا چھوٹے بچے کی نظر جملہ شہوات سے پاک ہوتی ہے۔ نیز تمام مخلوق اپنی قبروں اور اپنے خاکی مقاموں سے اٹھ اٹھ کر چلیں گے اور اس مقام پر خود سمٹ کر ٹھہر جائیں گے کہ جہاں سب کا حساب و کتاب ہونے والا ہے، اور جہاں عرش الہی نازل ہو کر حساب و کتاب کے بعد فرما برداروں کو اپنے سائے میں لے لے گا اور نافرمانوں کو جہنم کی طرف دھکیل دے گا۔ اس روز قسم پرسی کا عالم ہوگا جب تمام مخلوق ایک اس میدان عظیم میں جمع ہوگی کہ جہاں نہ کوئی درخت ہوگا نہ پہاڑ، بلکہ ایک نہایت صاف و شفاف چٹیل میدان ہوگا۔ اس وقت بحکم خداوندی سورج تمام مخلوق کے سروں سے 1 میل فاصلے پر آ کر استادہ ہو جائے گا، اور آسمان سے قسم قسم کی مہیب اور سخت ہولناک آوازیں مخلوق کے کانوں میں آنی شروع ہو جائیں گی، جو بجلی کی کڑک سے بھی زیادہ مہیب ہوں گی۔ نیز سورج کی جلن اور زمین کی تپن سے لوگوں پر پسینہ شروع ہوگا، اور بہتے بہتے ایک گرم کھولتے دریا کی طرح تمام میدان محشر میں پھیل جائے گا۔ لیکن رحمت الہی کی ایک آن اتنا ضرور کرے گی کہ وہ پسینہ نیک بندوں کے صرف تلووں تک ہوگا، اور پھر وہ پسینہ اعمال کے مطابق ترقی نما ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی ناف تک، کسی کے سینے تک، اور سب سے زیادہ کافروں کے ہونٹوں تک بطور لگام کے ہوگا، اور وہ گرم سینے کے ایک گرم دریا میں ڈوبتے ہوئے ہوں گے۔ یا الہی الامان و الامان۔ برادران اسلام، اسی حالت میں عرصہ دراز تک طرح طرح کی مہیب آوازیں اور کلیجہ پھاڑ دینے والی قسم قسم کی خوفناک صورتیں دیکھتے رہیں گے۔ کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا اور کوئی کسی کا داد و فریادی نہ ہوگا۔ جب اس قسم پرسی کے عذاب کو ایک عرصہ دراز گزر جائے گا تو آپس میں کہیں گے کہ ہم تو سنتے تھے کہ قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، حوض کوثر ہوگا، میزان عدالت قائم ہوگی، خدائے کریم اپنے بندوں سے حساب لے گا۔ یہاں تو کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے، نہ داد ہے نہ فریاد ہے، ایک عجیب قسم پرسی کا عالم ہے۔ پھر پورے 1000 برس بعد حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ کو ایک جگہ کھڑا ہوا پائیں گے، جن کے سامنے بہت کچھ رو دھو کر کہیں گے کہ للہ ہمیں بخشوائیے کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور ہم آپ کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام صاف جواب دیتے ہوئے یہ فرمائیں گے کہ اے میری اولاد، آج ذات خداوندی نہایت غیظ و غضب میں ہے، آدم کی مجال نہیں کہ کسی کی سفارش کر سکے۔ اے میری اولاد، میں نے خلاف مرضی گیہوں کا ایک دانہ کھا لیا تھا، پس آج کے دن میں خود لرزتا ہوں کہ کہیں اس کے بدلے دوزخ میں نہ پہنچ جاؤں۔ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید وہ دروازہ شفاعت کھلوا سکے۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی صاف جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ آج خدا کے دن ذات عالی جہاں اس قدر غصے میں ہے کہ میں اپنی ہی نجات کے لیے لرز رہا ہوں۔ تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ الغرض ایک عظیم مخلوق تمام پیغمبروں کے پاس سے ناکام و مایوس ہو کر سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کریں گے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرش ایک مقام پر آپ کو دیکھیں گے۔ آپ خدا جانے کب سے لوگوں کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔
حضور کو پاتے ہی مخلوق عرض کرے گی کہ للہ حساب و کتاب کا دروازہ کھلوائیے اور اس قسم پرسی کے عذاب سے نجات دلائیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگرچہ اوروں پر اللہ تعالیٰ کی خفگی اور غصہ ہو، لیکن آپ سے کچھ مواخذہ نہیں۔ آپ حضور رب العالمین میں ہمارے لیے عرض کریں۔ آپ فرمائیں گے کہ ہاں البتہ میں تمہارے لیے حضور رب العزت میں حاضر ہو کر عرض معروض کروں گا اور حساب و کتاب کا دروازہ کھلواؤں گا۔ یہ کہہ کر حضور رب العالمین میں آپ کچھ مناجات کریں گے۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے جبرائیل براق لے جاؤ اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اس پر سوار کر کے ہماری حضوری میں لاؤ کہ وہ ہم سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت براق لے کر تمام مخلوق کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ اس وقت براق پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے آگے آپ ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں حضور رب العزت میں پہنچ کر پورے 7 رات 7 دن کی مقدار میں ایک طویل سجدہ کروں گا، اور اس سجدے میں اس معبود ذوالجلال کی اس قدر صفت و ثنا بیان نہ کی ہوگی جو میں اس کی سجدے میں بیان کروں گا۔ جب میری فریاد و مناجات انتہا کو پہنچ جائے گی تو مولا ذوالجلال کا غیظ و غضب رحمت کی طرف مائل ہوگا اور مجھ سے ارشاد فرمائے گا کہ اے نبی اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ صفت و ثنا بیان کرنے سے جو تمہارا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم حساب و کتاب کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو اور شفاعت کی درخواست لائے ہو۔ اچھا، ہم اب تمہاری شفاعت کی درخواست کو منظور فرماتے ہیں اور اپنا تخت اجلاس زمین پر جلوہ آرا کرتے ہوئے اور مخلوق سے ان کے حساب و کتاب شروع کرتے ہیں۔ یہ حکم عالی سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق پر سوار ہو کر زمین پر تشریف لائیں گے۔ مخلوق آپ سے دریافت حال کرے گی، جو کچھ وہاں گزری تھی بیان کریں گے، اور حساب و کتاب کا دروازہ کھلنے اور عرش رب عظیم کے زمین پر نازل ہونے کی خبر سنائیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ہوگی، اور حدیثوں میں جو کچھ آیا ہے سب حق اور درست ہے، لیکن شفاعت کے بھروسے پر عمل نیک نہ کرنا اور گناہوں میں مبتلا رہنا بڑی نادانی ہے۔ اب کون سا گناہگار اور نیک عمل سے خالی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دوزخ میں ہرگز نہ جاؤں گا اور بلا عذاب و حساب جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر گناہوں پر جرأت کرنا اور نیکیوں سے خالی ہاتھ رہنا کون سی سمجھداری ہے؟ برادران اسلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درخواست کی منظوری کے بعد 7 آسمانوں کے فرشتے تسبیح الہی کرتے ہوئے، جن میں ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے فرشتے کی نورانیت اور تسبیح الہی کی گرج یا آواز ہولناک بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوگی، تمام مخلوق پر 7 حلقے ڈال کر استادہ ہو جائیں گے۔ آگے مولا فرماتا ہے، اے تمام جن و انس، اگر تم کچھ جان رکھتے ہو تو زمین آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، بس ہرگز نہ نکل سکو گے۔ اس کے بعد فرشتوں کے 7 حلقے تسبیح الہی بند کر کے بالکل خاموش ہو جائیں گے۔ پھر یکایک اس بحر میدان میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور میں پھونکنے کا حکم ہوگا، جس سے واقعی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔ پس اس غشی اور بے ہوشی کے عالم میں خدائے رحمان کا عرش زمین پر جلوہ افروز ہوگا۔ پھر دوبارہ سور میں پھونکنے کا حکم ہوگا، جس سے تمام مخلوق کو افاقہ ہوگا
اور اب جو آنکھیں کھول کر لوگ دیکھیں گے کہ اس تپتے ہوئے سورج کا نام و نشان نہیں، بلکہ نور عرش سے تمام میدان حشر روز روشن سے کہیں زیادہ روشن ہے، اور عرش الہی سامنے موجود ہے کہ اس کی مثال اور تشبیہ ممکن نہیں کہ دی جا سکے۔ حضرات گرامی، جب مخلوق کی نظر عرش الہی پر پڑے گی تو ساتھ ہی عرش الہی سے یہ فرمان صادر ہوگا کہ اے بندو، دنیا میں جو جو کام اور جو جو باتیں تم کرتے تھے وہ سب میں دیکھتا اور سنتا تھا، اور میرے مقرر کیے ہوئے فرشتے تمہاری ایک ایک بات اور ایک ایک فعل کو لکھ لیا کرتے تھے۔ بس خبردار ہو جاؤ کہ آج تم پر ایک سوئی کے ناکے کی برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور صرف تم کو تمہارے اعمال نامے دکھائے جائیں گے۔ لہذا جو شخص اپنے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ لکھی ہوئی دیکھے وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، اور جو اپنے نامہ اعمال میں ہماری نافرمانیاں اور گناہ زیادہ دیکھے وہ مجھے نہیں بلکہ اپنے نفس کو ملامت کرے اور اپنے کیے کو پہنچے۔ اس کے بعد ملائکہ کو ارشاد ہوگا کہ دوزخ اور جنت کو حاضر کیا جائے تاکہ میرے بندے سزا اور جزا کے مقامات کو دیکھ لیں۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، جب میدان محشر میں جنت اپنی نعمتیں لے کر اور دوزخ اپنے عذاب لے کر حاضر ہو جائیں گی تو پھر حکم الہی صادر ہوگا کہ تمہاری تمام نیکیاں اپنی اپنی صورت بن کر ہماری سرکار میں حاضر ہوں۔ یہ حکم عالی ہوتے ہی سب سے پہلے سلام ایک پیاری صورت بن کر حضور خدا بندی میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ اے مولا کریم، میں سلام ہوں، پس میرے لیے کیا ارشاد ہے؟ جواب ملے گا کہ اے سلام، میرے عرش کے سامنے استادہ ہو اور ٹھہر کہ آج اپنے بندوں سے تمام رد و قد اور تمام سوالات صرف تیرے متعلق کروں گا۔ پس جس نے تیرا ساتھ دیا اسے بخشوں گا، اور جس نے تجھ سے روح گردانی کی اسے عذاب نار میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد نماز ایک پیاری سی صورت میں حاضر ہو کر عرض کرے گی کہ اے خدائے بے نیاز، میں نماز حضوری میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوگا کہ ہمارے عرش کے سامنے استادہ ہو اور ٹھہر کہ آج اپنے مسلمان بندوں سے تیرے متعلق سوالات کروں گا۔ پس جس نے تجھے اپنے دم کے ساتھ رکھا ہوگا اسے بخشوں گا، اور جس نے تجھے اپنے ساتھ نہ لیا ہوگا اسے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد ماہ رمضان ایک خوبصورت شکل میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ ماہ سیام یعنی آپ کا پیارا روزہ حضور میں حاضر ہے۔ ارشاد ہوگا کہ ہمارے عرش کے سامنے استادہ ہو اور ٹھہر کہ تیرے متعلق بھی ہم بہت سے بندوں سے سوالات کریں گے۔ اس کے بعد حج و زکوٰۃ حاضر ہوں گے، اور پھر درجہ بدرجہ تمام نیک اعمال اپنی مختلف اور پیاری صورتیں لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ملائکہ کو حکم ہوگا کہ جملہ مخلوق کے اعمال نامے زمین آسمان کے بیچ میں معلق کر کے اڑا دیے جائیں۔ چنانچہ اسی وقت تمام اڑا دیے جائیں گے، جو اڑتے ہوئے گردان کبوتر کی طرح اپنے اپنے عمل کرنے والے کے پاس پہنچیں گے، اور قریب کے فرشتے ان اعمال ناموں کو لے لے کر اچھوں کے داہنے ہاتھ میں دیں گے، اور بروں کے کمر کے پیچھے سے ان کا بایاں ہاتھ نکال کر انہیں دیں گے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد ہر ایک قوم اپنے اپنے پیشوا سمیت بلائی جائے گی، اور پورے 1,24,000 نبی اپنی اپنی امتوں کو لے کر جدا جدا اور الگ الگ یکے بعد دیگرے پیش ہوں گے۔ پھر ان میں جو اپنے اپنے نبی کے فرما بردار رہے ہیں ان کو عرش معلیٰ کے سائے میں زر نگار کرسیوں پر بیٹھنے کی برابر اجازت ملتی رہے گی۔
جس میں مولا فرماتا ہے کہ فرما برداروں اور پرہیزگاروں کو ہم اپنی حضوری میں معزز مہمانوں کی طرح جمع کریں گے، اور نافرمانوں یا خطا کاروں کو پیاسے اونٹوں کی طرح جہنم کی طرف ہانکیں گے، اور اس وقت کوئی کسی کی سفارش کرنے کا اختیار نہ رکھے گا۔ البتہ جس نے اللہ سے وعدہ نجات لے لیا، پس وہ وعدہ اس کا شفیع ہوگا۔ حضرات گرامی، یہاں خدا سے وعدہ لینے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں میں نیک کردار لوگوں سے جا بجا وعدہ نجات فرمایا ہے، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے لیے نیک عمل بھی کیے، یہی لوگ بہترین خلائق ہیں، اور انہی کو وہ جنت کے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ القصہ، تمام امتیں اور تمام قومیں اپنے اپنے پیغمبروں اور اپنے اپنے پیشواؤں کو آگے لیے ہوئے پروردگار عالم کی حضوری میں الگ الگ پیش ہوں گی، اور پیغمبروں کو جھٹلاتے ہوئے کہیں گی کہ انہوں نے ہمیں تیری توحید نہیں سکھائی، اور آج کے دن کی پیشی سے ہمیں نہیں ڈرایا۔ پھر جب ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، تب وہ قائل ہو کر سخت نادم اور پریشان ہوں گی، اور کہیں گی کہ اے پروردگار، اب ہماری آنکھیں کھلیں، اب ہمارے کان آشنا ہوئے، پس اب تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج کہ ہم وہاں جا کر نیک عمل کریں، اور اب ہم کو قیامت کا پورا پورا یقین ہوا۔ مولا فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت میں دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی حضوری میں حاضر ہونے کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ پس اے نافرمانو، آج کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں، کیونکہ بہت دنوں تمہیں مہلت ملتی رہی، اور جو جو کچھ سمجھانے کا حق تھا وہ تمہیں سمجھانے والوں نے سمجھایا، مگر تم نے ان کی ایک نہ سنی، اور اب تمہارا دنیا میں دوبارہ پیدا ہونا ناممکن ہے۔ حضرات گرامی، پیدائش آدم یا ابتدائے عالم سے جو بات آج تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، آج اور اس وقت وہ بھرے محشر میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی یہ کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دوزخی ہے یا جنتی۔ پس آج اور اس وقت وہ لا علمی اور بے خبری کا پردہ اٹھاتا ہے، اور اب ہر شخص الگ الگ اور جدا جدا ہر ایک کو دیکھ لے گا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ چنانچہ گھمسان پیشیوں کے دوران میں حضرت آدم علیہ السلام کو ندا ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے، ارشاد خداوندی ہوگا کہ آدم، میرے تمام بندے یا اپنی تمام اولاد کے 2 حصے کر دو، یعنی ایک حصہ جنت کے لیے اور ایک حصہ دوزخ کے لیے۔ آدم لرزتے کانپتے عرض کریں گے کہ کس تعداد اور کس شمار سے الگ کروں؟ ارشاد ہوگا 1000 میں سے 999 دوزخ کے لیے اور 1 جنت کے لیے۔ برادران اسلام، پھر مولا کریم ایک اور حکم صادر فرمائیں گے جس کا صرف مشرکین پر اثر پڑے گا، اور وہ سب کے سب چراغ پا ہو جائیں گے۔ مولا فرماتا ہے، قیامت کے روز تمام ان لوگوں کو ہم اپنے سامنے جمع کر کے فرمائیں گے کہ جو ہماری ذات و صفات میں شرک کرتے تھے، کہاں ہے وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبود جن کو تم اپنے خیال میں خدا کا شریک ٹھہراتے تھے؟ انہیں لاؤ اور ان سے اپنے اعمال کی جزا طلب کرو۔ اس وقت مشرکین اپنے اپنے معبودوں کی تلاش میں نکلیں گے، اور ان شیاطین کو جن کے بہکانے سے یہ مشرک ہوئے تھے پکڑیں گے۔ جس ولی یا جس بت کو انہوں نے شریک خدا ٹھہرایا تھا،
پس وہ شیاطین گویا انہی نبیوں اور ولیوں اور بتوں کی صورت میں ان کے سامنے آئیں گے۔ مشرکین سے دریافت کرے گا مولا کہ کیا یہی تمہارے معبود ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں یہی ہمارے معبود تھے۔ مولا فرماتا ہے طالب و مطلوب دونوں کمزور۔ پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ اچھا اپنے ان معبودوں کو اپنے آگے لیے ہوئے کھڑے رہو، اور پھر جہاں تمہیں یہ لے جائیں وہاں ان کے ساتھ جاؤ کہ یہ تم کو تمہارے اعمال کا اچھا بدلہ دیں گے۔ خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور وہ نور کے ممبر اور نور کی کرسیوں پر بڑے اعزاز کے ساتھ بیٹھے ہوئے محشر کی جملہ کیفیات اور تمام مقدمات کی سیریں دیکھیں گے۔ اور وہ 7 قسم کے لوگ یہ ہیں: اول عادل بادشاہ یا ہر ایک منصف مزاج حاکم، دوسرا ہر ایک وہ شخص جو بعالم شباب یا جوانی میں نیک اور صالح رہا ہے، تیسرا ہر وہ آدمی جو محض اللہ کے واسطے کسی دوسرے سے محبت نہیں رکھتا تھا، چوتھا وہ بندہ جس کا مسجدوں میں ذکر الہی اور نماز کے لیے دل لگتا تھا، پانچواں وہ بندہ جو خیرات اپنی پوشیدہ کرتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، چھٹا وہ شخص جو محض خوف الہی سے آنسو بہاتا تھا، ساتواں وہ کہ کسی کو اطلاع نہیں کہ وہ کن اوصاف کا بندہ ہوگا۔ برادران اسلام، قرآن پاک میں آیا ہے جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز تم لوگ گروہ کے گروہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب آپ کو ذرا سکون ہوا تو صحابہ کرام سے فرمایا، آہ تم نے بڑا جگر فگار سوال کیا۔ لوگوں، قیامت میں یہ امت 12 اقسام کے گروہ بنا کر اٹھائی جائے گی۔ پہلا گروہ ہاتھوں سے لنجا اور پاؤں سے لنگڑا ہوگا، جن کی نسبت ندا ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے اور بے توبہ کیے مر گئے تھے۔ دوسرا گروہ وہ جو چوپائے ہوئے جانوروں کی صورت میں اٹھے گا، جن کے متعلق ندا ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں بہت سست تھے۔ تیسرا گروہ اس شکل میں اٹھے گا جن کے پیٹ پھولے ہوئے اور ان میں سانپ بچھو بھرے ہوئے لوگوں کو صاف نظر آتے ہوں گے۔ آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ چوتھا گروہ اس صورت میں اٹھے گا کہ ان کے منہ سے خون جاری ہوگا اور ان کی انتڑیاں زمین پر گھسٹتی ہوں گی۔ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات دن جھوٹ بولا کرتے تھے اور بے توبہ کیے مر گئے تھے۔ پانچواں گروہ اس طرح اٹھے گا کہ ان کے پاس سے بدبو اڑتی ہوگی اور وہ لوگوں سے چھپتے ہوں گے۔ ندا ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو برے کام کرنے میں اللہ سے نہیں بندوں سے ڈرا کرتے تھے۔ اور چھٹا گروہ اس شکل میں اٹھے گا کہ ان کے حلقوم کٹے ہوئے ہوں گے اور گردن کی طرف لٹکے ہوئے ہوں گے۔ آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے تھے اور بے توبہ کیے مر گئے تھے۔ ساتواں گروہ اس شکل میں اٹھے گا کہ وہ منہ سے گونگے ہوں گے اور ان کی زبان سے خون بہتا ہوگا۔ آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچی گواہی دینے اور حق بات کہنے سے اپنی زبان بند رکھتے تھے۔ آٹھواں گروہ اس صورت میں اٹھے گا کہ ان کی شرم گاہوں سے پیپ اور لہو بہتا ہوگا۔ آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زانی بدکار تھے اور بے توبہ کیے مر گئے تھے۔ نواں گروہ اس شکل میں اٹھے گا کہ ان کے کالے منہ، نیلی آنکھیں اور پیٹ میں انگارے بھرے ہوئے ہوں گے۔
ندا ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کے مال کھایا کرتے تھے اور بے توبہ کیے مر گئے۔ 10واں گروہ اس طرح اٹھے گا کہ وہ سخت کوہڑی اور جزامی ہوں گے، جن کی نسبت صدا ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے تھے اور بے توبہ کیے مر گئے تھے۔ 11واں گروہ اس صورت میں اٹھے گا کہ بیل کے سینگ کے برابر دانت اور ہونٹ سینے پر پڑے ہوں گے اور منہ سے نجاست نکلتی ہوگی۔ آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے اور توبہ کیے بغیر مر گئے۔ 12واں گروہ اس طرح ہوگا جن کے منہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، جن کے بارے میں ندا ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک کام کیے اور برے کاموں سے بچے اور نماز جماعت سے پڑھا کرتے تھے اور ہر حال میں توبہ کرتے رہتے تھے، جن کی نسبت مولا فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے ان کے لیے جنت الفردوس تیار ہے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت کا ایک شہید سب سے پہلے اللہ تعالی کی حضوری میں پیش ہونے کے لیے بلایا جائے گا۔ جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا کہ دنیا میں نے تجھ پر کیا کیا احسانات کیے اور کیسی کیسی نعمتیں تجھ کو دیں۔ وہ شہید اعتراف و اقرار کرے گا کہ بے شک تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے۔ مولا فرمائے گا کہ پھر تو نے ان احسانات کا کیا بدلہ دیا، کیا حق ادا کیا؟ شہید عرض کرے گا کہ مولا اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ میں نے تیری راہ میں شہادت دی۔ ارشاد ہوگا کہ اے شہید تو جھوٹا ہے، ہماری راہ میں شہید نہیں ہوا بلکہ تو اپنی قوم اور بہادری اور نام آوری کے لیے شہید ہوا، پس دنیا میں بہادر اور نام آور مشہور ہوا اور تو اپنی مراد کو پہنچا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک وہ عالم پیش ہوگا جس نے اپنی ساری عمر پڑھنے پڑھانے اور تلاوت قرآن پاک میں گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سامنے بلا کر فرمائے گا کیا میں نے دنیا میں تجھ کو فلاں فلاں نعمتیں نہیں دیں؟ عالم اقرار کرے گا اور کہے گا کہ بے شک تو نے بڑے بڑے احسانات فرمائے۔ ارشاد ہوگا کہ پھر تو نے ان احسانات کا کیا حق ادا کیا؟ عالم عرض کرے گا کہ مولا اس سے زیادہ اور کیا حق ادا ہوگا کہ میں نے اپنی تمام عمر تیرے پاک علم ہی کی خدمت میں گزار دی۔ ارشاد ہوگا اے عالم تو جھوٹا ہے، ہمارے لیے تو نے علم کی خدمت نہیں کی بلکہ تو نے اس لیے یہ کام کیا کہ لوگ تجھے بڑا عالم اور بڑا قاری کہیں، پس تو اپنی خواہش کے مطابق دنیا میں بڑا عالم اور قاری کہلا چکا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک بڑا مالدار اور سخی حضور رب العزت میں پیش ہوگا جس سے اللہ تعالی تمام احسانات جتاتے ہوئے فرمائے گا کہ دنیا میں نے تجھے کیسی کیسی نعمتیں دیں اور کیا کیا انعام و اکرام فرمائے۔ مالدار اقرار کرتے ہوئے عرض کرے گا کہ بے شک تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات فرمائے۔ ارشاد ہوگا اے مالدار اور اے سخی پھر تو نے ہمارے احسانات کا کیا حق ادا کیا؟ سخی عرض کرے گا کہ اے خدائے بے نیاز میں نے تمام اپنا مال اور دولت تیری رضامندی کے لیے تیرے تمام رستوں پر لٹا دیا اور دل کھول کر خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا اے سخی تو جھوٹا ہے، ہماری رضامندی کے لیے تو نے خرچ نہیں کیا بلکہ صرف اس لیے تو نے دولت لٹائی کہ لوگ تجھے بڑا سخی اور بڑا فیاض کہیں۔ پس جس نیت سے تو مال خرچ کرتا تھا اس کا پھل تجھے مل گیا اور تو بڑا سخی اور بڑا فیاض مشہور ہو چکا۔ تو حضرات گرامی یہ ہیں وہ 3 قسم کے لوگ جن پر قیامت میں سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ برادران اسلام، تمام جن و انسان کے حساب و کتاب ہو جانے کے بعد
عرش مولا سے روئے زمین کے جانوروں کو بلایا جائے گا۔ جب وہ سب کے سب حاضر ہو جائیں گے تو ان کے آپس کے مظالم کا انہیں بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی بے سینگ کی بکری کو سینگ والی نے مارا ہوگا تو بے سینگ والی کے سینگ عطا ہوں گے جن سے وہ سینگوں والی سے اپنا بدلہ لے گی۔ جب ہر ایک مظلوم جانور اپنے ظالم سے بدلہ لے چکے گا تو اب چاند اور سورج اور ستاروں کی طلبی ہوگی۔ جب یہ بھی حاضر ہو جائیں گے تو جانوروں اور چاند اور سورج اور ستاروں سے کہا جائے گا، سب کے سب تم خاک ہو جاؤ ابھی، بس یہی ہے تم کو حکم ایز دی۔ حضرات گرامی، جب تمام بے دین و مشرکین اپنے اپنے اماموں اور اپنے اپنے معبودوں کو لیے ہوئے دوزخ کی طرف روانہ ہو جائیں گے تو اب میدان حشر میں صرف وہی باقی رہ جائیں گے جو اس کے سچے ماننے والے اور خدا پرست ہیں، نیز ان کے ساتھ کچھ مسلم گنہگار بھی ہوں گے۔ مولا فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں حوض کوثر عنایت فرمایا جس کی لمبائی 1 مہینے کے رستے کی ہے، اور اس حوض کے چاروں طرف خالی کیے ہوئے موتیوں کے ہزارہا خیمے استادہ ہیں، اور اس حوض کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شربت سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہے، اور سونے چاندی کے کوزے یا آبخورے آسمان کے ستاروں کی طرح بے گنتی ان کے کناروں پر چنے ہوئے ہیں، اور لاکھوں ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے آبخورے حوض کوثر میں تیر رہے ہیں۔ جو کوئی ایک مرتبہ اس حوض میں سے پانی پیے گا کبھی اسے پیاس نہ لگے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنی شفاعت کے بارے میں دریافت کیا، قیامت میں انس اپنی شفاعت کے لیے حضور کو کہاں تلاش کرے؟ آپ نے فرمایا، اے انس، قیامت میں 3 مقام ہے کہ جہاں تم مجھے پاؤ گے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خداوندی تمام بخشائے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پینے اور پلانے کی اجازت دیں گے۔ جب حوض کوثر سے سیراب ہو کر صاحب ایمان بحکم ایزدی جنت کی طرف روانہ ہوں گے، اس وقت عرش الہی حجاب میں ہوگا جس سے تمام لوگ محض اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں گے، مگر ساتھ ہی ہر ایمان والے کو حسب مراتب نور کی شمع عنایت ہوں گی۔ پھر منافق اور بے دین لوگ دیکھیں گے کہ یہ صاحب ایمان نور کی شمع لیے عزت سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ خود اندھیرے میں ایک مقام پر کھڑے ہیں، بے ساختہ پکاریں گے کہ اے لوگو، یہ نور کی شمع ہمیں بھی دے دو کہ ہم سخت اندھیرے میں برباد ہو رہے ہیں۔ صاحب ایمان جواب دیں گے کہ تم میدان محشر کی طرف واپس جاؤ، جہاں سے ہمیں یہ نور عطا ہوا ہے، وہیں سے تم بھی لے آؤ۔ یہ سن کر منافق اور بے دین لوگ میدان محشر کی جانب واپس ہونے کا ارادہ کریں گے، جنہیں سخت اندھیرا نظر آئے گا، اور یہ مجبور ہو کر انہی صاحب ایمان لوگوں کی طرف پلٹیں گے اور ان کی روشنی کے پیچھے گرتے پڑتے چلیں گے۔ برادران اسلام، اب ذرا شفاعت کے منظر کو بھی دیکھ لیجیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی تمام اولاد کے صفیں الگ الگ اور جدا جدا کر چکیں گے تو تمام یاجوج ماجوج اور جملہ کافرین و مشرکین اور تمام مسلم گنہگاروں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ایمان والوں کی صرف 3 صفیں، اور تمام صفوں میں ہر صف کی درازی یا طول 40 برس کے رستے تک کا ہوگا۔ اہل جنت یا ایمان والوں کی وہ 3 صفیں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ہر شخص ان میں 14ویں کی رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور مخالفین کی صفیں اتنی بدصورت ہوں گی کہ ہر شخص کا سیاہ منہ ہوگا۔ جب یہ دونوں صفیں اللہ کے سامنے استادہ ہوں گی
تو اب ان میں آمنے سامنے کی دیکھا بھالی اور شناخت شروع ہوگی۔ دوزخی اپنی نسبت سخت افسوس میں مبتلا ہوں گے، اور جنتی اپنے متعلق شادمانیاں کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں دوزخ کی صف کا ایک گنہگار شخص جنت کی صف میں سے ایک شخص کو پہچان کر اسے آواز دے گا، کیا تو وہی ہے کہ دنیا میں ایک وقت کا بھوکا تھا اور میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا؟ کیا آج اس احسان کا بدلہ جنتی ہو کر تو مجھے کچھ بھی نہ دے گا؟ وہ جنتی کہے گا، بے شک تو نے مجھ پر احسان کیا تھا اور مجھے کھانا کھلایا تھا، مگر آج اس کا بدلہ دینے کا مجھے کچھ اختیار نہیں۔ میں مولا سے درخواست کروں گا، وہاں سے جو بھی کچھ حکم ملے گا۔ جنتی عرض کرے گا، اے مولا کریم، مجھ پر اس کا بڑا حق ہے کہ اس نے ایک وقت میرا فاقہ مٹایا تھا اور مجھے کھانا کھلایا تھا۔ خالق دو جہاں کے حکم سے یہ جنتی اس مسلم گنہگار دوزخی کو جنت کی صف میں کھینچ لے گا، اور خدا تعالی کی قبولیت لامحدود کے صدقے اس کے احسان کا بدلہ اسے چکا دے گا اور اس دوزخی کو جنتی کر دے گا۔ یہ نمونہ اور یہ مثال دیکھ کر تمام دوزخیوں کی صفوں میں نجات کی ایک لہر پیدا ہوگی، اور ہر مسلم گنہگار دوزخی جنت کی صف میں نظر آئے گا اور پہچان پہچان کر یہ کہنا شروع کرے گا، اے جنت کی صف والے، میں نے فلاں وقت تجھے پانی پلایا تھا۔ کوئی کسی کو پہچان کر کہے گا، میں نے ایک مرتبہ تجھے راستہ بتایا تھا۔ کوئی کسی کو پہچان کر کہے گا کہ میں نے تیرا قرضہ اتارا تھا۔ کوئی کسی سے کہے گا، میں نے تجھے ظالم کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ جب مسلم گنہگاروں میں اپنے اپنے احسانات کا شور برپا ہوگا تو مولا کریم کو کہاں سہار کہ کسی جنتی پر کسی گنہگار دوزخی کا احسان باقی رہے۔ یہ عام حکم ہو جائے گا کہ اے جنتی لوگو، جس پہ جو احسان گنہگاروں کا ہو بے تکلف اپنی صف میں کھینچ لو، ان کا احسان ہم نہیں لیں گے کبھی، جاؤ ہم نے اپنی بخشش عام کی۔ پھر عرش مولا سے ایک عام حکم صادر ہوگا، جو جس کی عبادت کر رہا ہو وہ آج اپنے معبود کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اس کے بعد رب العزت فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو یہ حکم دیں گے، جو لوگ دنیا میں نافرمانیاں کرتے رہے ہیں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، نیز خدا کے سوا جن معبودوں کو وہ پوچھتے رہے ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کرو اور پھر ان سب کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ برادران اسلام، پھر تمام مخلوق کو اس پل صراط پر سے جانے کا حکم ہوگا جس کے نیچے جہنم جوش مار رہی ہوگی، اور اس کے دہکتے ہوئے انگارے پل صراط سے کہیں زیادہ اونچے اور بلند ہو کر پہاڑوں کی مانند جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ پھر وہ انگارے نامعلوم کس کس کو اپنی دوزخ میں لے کر گریں گے۔ اس وقت تمام انبیاء اپنی اپنی امت کے لیے بے حد گریہ و زاری کرتے ہوں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فرماتے ہیں کہ خداوند میری امت کو صحیح و سالم پل صراط پر سے اتار دے۔ رب العالمین انہیں سلامتی کے ساتھ پل صراط پر سے گزار دے۔ پس جملہ مخلوق پل صراط پر چلنا شروع کرے گی، یہاں تک کہ ہر نفس اس پر سوار ہو جائے گا۔ جب سب لوگ اس پر مثل کشتی کے سوار ہو جائیں گے تو اس پل صراط میں زلزلہ آئے گا، جس سے نامعلوم کس قدر نافرمان دوزخ میں جا گریں گے۔ مگر ساتھ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ فرما بردار لوگوں کے گروہ آن کی آن میں وہ 3000 برس کا راستہ پل صراط پر سے طے کر جائیں گے۔ سامعین گرامی، دوزخ میں ہمیشہ کے لیے کافر اور مشرک و منافق ہی رہیں گے، اور ان کو اس میں کبھی موت نہ آئے گی، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کو قضا آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ گنہگار مسلمان جو دوزخ میں جائیں گے، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جو جنت میں داخل ہوگا اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جنت میں کسی کو موت نہ آئے گی، نہ اس سے نکالا جائے گا، نہ نکلنا چاہیں گے۔ ایک روایت ہے کہ آن حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے جنت میں اور سارے دوزخی دوزخ میں پہنچ چکیں گے تو موت حاضر کی جائے گی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کے درمیان لانے کے بعد ذبح کر دی جائے گی۔ پھر ایک منادی زور سے پکارے گا کہ اے جنتیوں، اب موت نہیں، اور اے دوزخیوں، اب موت نہیں۔ اس اعلان کے سبب جنتیوں کی خوشی میں خوشی بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کے رنج پر رنج کا اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، ابھی آپ میدان حشر کے بارے میں ہمارا یہ کیسٹ سن رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے کئی اور کیسٹس ہیں جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ مثلا 6 گنہگار عورتیں، ٹی وی اور عذاب قبر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت کا